السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں آپ کا میزبان وکاس گوری۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہماری مہمان خاص بننے جا رہی ہے ان کا تعلق میوزک سے بھی رہا ہے اور آج کل وہ سیاست میں جو ہیں بڑا کام اور نام بنا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو خود کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کا خود فین بھی رہا ہوں، آپ کے گانے سنتے رہے ہیں ہم اپنے کالج میں جب تھے۔ شکریہ۔ آپ دنیائے موسیقی میں آپ کیسے آئے اور کس طرح آپ کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا؟ یار میں وکاس جب میں تھا نا، پڑھتا تھا جب، تو اس وقت سے شوق تو تھا موسیقی کا، اور میں نے ایک انسٹرومنٹ بھی سیکھے ہوئے تھے۔ میں فلوٹ بجاتا تھا، بانسری جو ہوتی ہے۔ میرے اسکول میں ایک بینڈ تھا، وہاں سے مجھے بس یہ شوق پڑا۔ پھر میں نے ماؤتھ آرگن بجایا، پھر میں نے تھوڑا بہت کی بورڈ پہ بھی اپنی طبع آزمائی کی، شوق اپنا آزمایا اس پہ۔ پھر یہ ہوا کہ میں جب یونیورسٹی گیا تو وہاں پہ ایک میوزک سوسائٹی تھی، اس کا میں پریزیڈنٹ جب بنا تو ہم نے بہت سارے شوز کروائے ادھر۔ جب شوز کروائے تو وہاں پہ بینڈ آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جوپیٹرز بینڈ آیا، میں نے ان کے ساتھ بھی گانا گا دیا۔ میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے بھی گانا گانا ہوتا تھا۔ اب وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی ہماری، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، UVT جس کو کہتے ہیں۔ تو 6-7 ہزار کا کراؤڈ تھا، وہ لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ تو جوپیٹرز نے کیا کیا کہ انہوں نے جب علی عظمت چھوڑ چکا تھا اس وقت، اور ایک اور سنگر تھا عرفان کیانی اور بلال حفیظ، وہ ہمارے بڑے تھے وہ، تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے آفر کر دیا کہ آپ ہمارے جوپیٹرز کو جوائن کر لیں۔ میں نے جوپیٹرز جوائن کر لیا۔ تو میں پڑھائی کے دنوں میں ہی پاکستان کے ایک پہلے یا دوسرے نمبر کے بینڈ میں آ گیا۔ وہ میری لک تھی ایک طرح سے۔ وہ میں نے کافی عرصہ گایا وہاں پہ، لیکن میں نے البم نہیں نکالا۔ تو جب البم نکالنے کی باری آئی تو میں نے جوپیٹرز پہ چھوڑ دیا۔ کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ میرا خیال تھا کہ سولو کریئر کرنا چاہیے، تو پھر میں نے سولو کریئر کیا اور جواد احمد کے نام سے البم نکالا۔ لیکن میرے ذہن میں اس وقت تک صرف پالیٹکس تھی۔ اب میرے ذہن میں آ چکا ہوا تھا کہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے۔ تو موسیقی بھی میری اسی طرح کی تھی، کیونکہ جب میں نے اللہ میرے دل کے اندر کیا، اب میں نے وہ پورا البم جب کیا تو اس کا نام ہی بول تجھے کیا چاہیے تھا۔ تو وہ میری پولیٹیکل البم تھی۔ اگر آپ پہلے 5 گانے سنیں تو سارے کے سارے وہی ہیں۔ تو لیکن ہوا یہ کہ اسی البم میں ایک بھنگڑا ہٹ ہو گیا، وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں۔ جب وہ ہٹ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ اگر لوگوں نے یہی سننا ہے تو ابھی میں نے لوگوں کے اندر مشہور ہونا ہے، پاپولر ہونا ہے، پھر ہی پالیٹکس کر سکوں گا۔ تو پھر میں نے اور بہت سارے بھنگڑے کیے تو وہ لوگوں کو اور پسند آئے۔ تو اس طرح بس یہ چلتا رہا۔ پھر پاکستان کے گانے بھی کیے، پھر اور بھی لو سانگز بھی کیے، اسپریچول سانگز بھی کیے، تو کافی وہ بڑا ایک پورٹ فولیو بن گیا۔ لیکن موسیقی کے ساتھ ہی اسی وقت آپ نے بتایا کہ جو پالیٹکس تھی وہ آپ کے مائنڈ میں آ چکی تھی اور آپ جو تھے چاہ رہے تھے کہ میں آگے پولیٹیشین بنوں گا، تو وہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں؟ آپ نے یہ کوئی جلد بازی تو نہیں کر دی کہ ابھی آپ آئے موسیقی میں، آپ نے کچھ سال گزارے، اب نام فیم آپ کا بنا اور ساتھ ہی آپ نے اپنی جو سائیڈ ہے اس کو چینج کر لی؟ نہیں، بڑے عرصے کی بات کی ہے۔ میں تو بلکہ لیٹ کر دیا میں نے۔ میں تو آیا تھا سن 2000 میں، ایئر 2000 میں آیا تھا۔ میں نے پہلے البم سے نکالا تھا، اور پھر میرے 3 البم نکلے 2000 میں، پھر 2001 میں، اور پھر 2003 میں۔ اس کے بعد میں نے کوئی البم نہیں نکالا۔ یہ 3 البم جو ہے نا، یہ اتنے زیادہ تھے، میرے گانے اتنے زیادہ ہٹ ہو گئے، کوئی 12-14 گانے ایسے تھے جو سب کو آتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے میں شوز کرتا رہا، کانسرٹس کرتا رہا۔ پھر میں نے اور طرح کے کام شروع کر دیے، جیسے میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تعلیم فار آل ٹرسٹ ہم نے بنایا، 1000 بچہ ہم نے وہاں پڑھایا، بالکل جو ایسے علاقے تھے جہاں پہ ہم سب کچھ ہی ان کو دیتے تھے بچوں کو، اور پھر وہ پرائمری کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، رائٹس فار ایکوالٹی، مطلب برابری کے لیے کھڑے ہو۔ اور اس کے بعد انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ بنائی۔ میں مطلب اسی کاموں میں پڑ گیا۔ پھر موسیقی ساتھ سے چل رہی تھی پیسے کمانے کے لیے، میں کانسرٹس کر رہا تھا، پورے پاکستان میں کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے 2000 میں البم نکالا تھا پہلا، تو 2018 میں نے نکالا اپنا برابری پارٹی بنائی، تو 18 سال بعد 2013 میں البتہ مجھے عمران خان نے 4 دفعہ کہا تحریک انصاف میں آنے کے لیے، اور احسن اقبال اسی ڈرائنگ روم میں آئے تھے مجھے کہنے کے لیے کہ مجھے نون جوائن کریں، یہ 2013 کی بات ہے۔ اور پھر ذوالفقار گوندل جو ہیں، جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں، انہوں نے اسی سال 2013 میں مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا
تو یہ اگر میں 2013 میں جوائن کر لیتا ان تینوں پارٹیوں میں سے ایک کو, تو آج میں حکمرانوں میں سے ایک ہوتا, یا میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا بڑا لیڈر بن کے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں, مجھے اشرافیہ سے ہی تو لڑنا ہے, تو پھر میں نے اپنی ہی پارٹی 5 سال بعد بنائی 2018 میں. اشرافیہ سے لڑائی ممکن ہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے, لڑائی تو یہی ہے یار. دیکھو نا, آپ اس پورے ملک میں دیکھو, کسی آدمی کا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس مہینے میں پیسے کتنے ہیں اور اس کے گھر میں کتنی ضروریات ہیں. یہ اصل ایشو ہے اس کا. باقی سارے ایشوز بکواس ہیں, مطلب ایسے ایشوز ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے جی بولنے کی آزادی نہیں ہے, یہ بہت بات کا ایشو ہے. کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے لکھنے کی آزادی نہیں, یہ بات کا ایشو ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے بھی گھروں میں ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو جو بیسک نیڈز ہیں, جس کے بارے میں آرٹیکل 3 بھی کہتا ہے کہ بیسک نیڈز پوری کرنا ریاست کا فرض ہے, وہی پوری نہیں ہو رہی کسی کی. تو اس کے بعد کیا کسی نے بات کرنی ہے اور کیا کسی نے کسی کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سارا ڈرامہ لگا ہوا ہے جو پالیٹکس میں ہے. اصل لڑائی امیر غریب کی ہے, جو کہ گھروں میں نہیں لڑی جائے گی, اداروں میں بھی نہیں, سڑکوں میں بھی نہیں. یہ سیاسی پلیٹ فارم پہ لڑی جائے گی اور پارلیمنٹ میں لڑی جائے گی. تو اس کے لیے آف کورس الیکشن لڑنے پڑتے ہیں, پارٹی بنانی پڑتی ہے عام لوگوں کی. آپ نے تینوں جماعتوں کی آفر ٹھکرائی 2013 میں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. لیکن کیا یہ سیاسی طور پر ایز اے سیاستدان یہ درست فیصلہ ہے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو جوائن کرتے, کچھ طاقت حاصل کرتے, کوئی سیاسی تائید حاصل کرتے, کچھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے اور پھر اپنی پارٹی بنا لیتے؟ بگا صاحب ایک ینگ آدمی ہو تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. میرا نا ایک حسن ظن تھا. مجھے لگا تھا کہ جب میں عام لوگوں کی پارٹی بناؤں گا نا, تو یہ جو میرے واقف ہے نا سارے نیوز پہ اور میڈیا پہ, اور جو ساری عمر مجھے اپنے شو سے بلاتے رہے, جیسے مثال کے طور پہ حامد میر ہیں, میں ان کے میرا خیال ہے کیپٹل ٹاک میں 20 دفعہ تو کم از کم گیا ہوں گا زندگی میں, شاید زیادہ ہی گیا ہوں, 20 میں کم بول رہا ہوں. اسی طرح مختلف اور لوگ ہیں. یہ اینکرز بعد میں آئے ہیں. آپ ذہن میں رکھو کہ میں 2001 میں وہ جو جس کو سٹار کہتے ہیں نا, وہ بن چکا ہوا تھا. یہ لوگ آئے ہیں 2002-3 میں جا کے یہ چیلنج چیلنج آنا شروع ہوئے. تو یہ تو ان کے جو مالکان تھے ان سے میری دوستی تھی. مطلب یہ تو رپورٹر تھے یا اینکر تھے نا. حسن ظن کیا تھا آپ کا؟ وہ یہ تھا کہ یہ مڈل کلاس کے ہیں تو یہ میری پارٹی کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے تو ایسے کیا, میں بلکہ سمجھتا ہوں یہ بات کہ یہاں پہ نا مڈل کلاس خود ہی اپنی اقتدار ہے. مڈل کلاس اپنے جو لوگ جو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, اور جو کہتے ہیں کہ ہم سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کی سیاست کے خلاف ہیں اور ہم ان کی اجارہ داری ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے دوست ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بن جاتے ہیں. مڈل کلاس کا ایک ایشو ہوتا ہے, یہ اپورچونسٹ کلاس ہوتی ہے, موقع پرست کلاس ہوتی ہے. جب ایک جگہ پہنچ جاتی ہے نا, ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے آنا شروع ہو جاتا ہے, تو ان کو وہ اپنی کلاس بھول جاتی ہے. پھر ان کو وہ اچھے لگتے ہیں جو, اگر وہ انقلابی نہ ہو تو, میرے جیسے جنونی نہ ہو تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں, جو ان سے دوستیاں ہو جاتی ہیں ان کی. آپ ان کے پاس کبھی جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ, میں نے ایک دفعہ مثال کے طور پہ, میں حامد میر نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی آ رہے ہیں, خورشید شاہ بھی آ رہے ہیں. میں اس زمانے میں پولیٹیشین نہیں تھا, یہ 2009 کی بات ہے, کیونکہ میں نے 2018 میں پارٹی بنائی ہے 9 سال بعد. 2009 میں آصف زرداری صدر تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو میں چلا گیا. تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آپس میں گپے مار رہے تھے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ عمران خان تو باتیں کرتے ہیں اسٹیٹس کو توڑنے کی, اور خورشید شاہ ویسے تو بڑی اس کے خلاف, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ دونوں گپے مار رہے ہیں بیٹھ کے. میں ایکچولی بڑا حیران ہوا, کیونکہ میں بلیو کرو آپ بغاز میں بڑا سادہ تھا اس معاملے میں. مجھے واقعی سادہ تھے. ہاں, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اس پروگرام میں کہا, اور حامد میر کو اچھی طرح یاد ہوگا یہ, کیونکہ ان کا ایک کلپ پڑا ہوا ہے, بلکہ میں وہ کلپ کبھی میں شیئر بھی کر دوں گا عامر کے ساتھ. تو اس کلپ میں یہ ہوا ہے کہ حامد میر کہتے ہیں کہ
جواد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا اس ملک میں صدر جو ہے نا وزیر اعظم، ان کو زمین پہ سونا چاہیے. اتنی غربت ہے، اگر کسی کو شوق ہے وزیر اعظم بننے کا صدر کا تو زمین پہ سوئے، کیونکہ یہاں لوگ بڑے برے حالات میں رہتے ہیں. تو عمران خان نے اور حامد میر نے کہا یہ تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ صدر زمین پہ سوتے ہیں، سونا چاہیے، بات تو ایسے ٹھیک کر رہے ہیں. تو عمران خان نے خشیشہ نے ہنسنا شروع کر دیا. اب میں نے ان کی شکل دیکھی دونوں کی، میں نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس وقت ایران کا صدر بھی زمین پہ سو رہا تھا. اور اگر آپ جن کی یہ باتیں کرتے ہیں، اگر آپ ان کی طرف چلے جائیں تو وہ لوگ تو اتنی سادہ زندگی گزاری ہے، وہ تو اینٹ رکھ کے سر پہ بھی سو جاتے، نیچے سو جاتے تھے اپنے ریگستان میں. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو ہوا یہی ہے کہ یہ اینکرز نے اور یہ جو ہمارے نیوز کے لوگ ہیں نا، انہوں نے بیسکلی مجھے سپورٹ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کرتے تو دیکھو نا ہوتا کیا ہے، جس کے ٹکٹ چلتے ہیں اور جس کے وہ کہتے ہیں نا بیان چل رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لیڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. عوام کو تو ایسے ہی لگتا ہے. میں لمبی بات کر گیا ہوں لیکن یہ لگانی آپ نے ضرور ہے. 7-8 سال پیچھے جائیں آپ، نہ مریم نواز شریف کا کسی کو پتا تھا، نہ بلاول بھٹو زرداری کا کسی کو پتا تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کرتے کیا ہیں. اور بس یہ پتا تھا کہ ان کی اولادیں ہیں، مطلب شریف فیملی کی اور آصف زرداری اور بھٹو فیملی کی. اب آپ دیکھیں ان کو لیڈر بنے ہوئے ہیں. وہ کیسے بنے ہیں لیڈر؟ ان کے ٹکٹ چلتے ہیں جناب، ان کے بیان آتے ہیں، وہ جہاں بات کرتے ہیں وہ ٹی وی پہ چلتا ہے. اگر جواد احمد کو اسی طرح جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں، میرا بھی ہر بیان چلنا شروع ہو جائے، جو میں ٹویٹ کروں وہ آ جائے ٹی وی کے اوپر، تو میں لیڈر بن جاؤں گا. یہ بڑی سیدھی سی گدڑ سنگھی ہے یار. مطلب گدڑ سنگھی نہیں ہے میرا مطلب ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں میڈیا کا آدمی ہوں. میں نے ہیرو بن کے میوزک میں بھی دیکھا ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے کیسے بنتا آدمی. تو اس میں بھی ایسے ہی بنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی طبقے کے غدار ہیں، وہ عام لوگوں کی پارٹی بننے نہیں دینا چاہتے. میرا تو یہ خیال ہے. ایک تو میڈیا کا ایک آپ نے رول جو تھا اس پہ آپ نے شکوہ کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جو آپ کو ایک امید تھی، اس نے ظن تھا کہ وہ سپورٹ کریں گے اور جب آپ کوئی پارٹی بنائیں گے تو اس کے ٹکرز بھی چلیں گے، آپ کے انٹرویوز بھی چلیں گے، پارٹی طاقت پکڑے گی. اس کے علاوہ ایک کوئی بھی اگر سیاسی جماعت بنتی ہے اس کی ایک اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو بیسکلی جنہیں ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ پارٹی کی بنیاد رکھی 2018 میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ضرور اور آپ کا وہ سارا جو ایک اوپینین ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئے. آپ کے ساتھ کتنے الیکٹیبلز تھے، کتنے ایسے اسکرین نان پیپل تھے جنہیں لوگ جانتے تھے تاکہ میڈیا کو آسانی ہوتی کہ وہ آپ کی کوریج بھی دے آپ کے علاوہ؟ وکاس، جب ہم نے لڑنا ہی ان لوگوں سے ہے جو الیکٹیبلز ہیں، جب ہم نے لڑنا ہی ان سے ہے جو اشرافیہ ہے، تو میں کیوں ان میں سے کسی کو لوں گا؟ اور یہ میرے لیے سب سے آسان تو پھر یہ تھا جو آپ نے پہلے کہا کہ میں ان پارٹیز کو جوائن کر لیتا اور میں دوستیاں کر لیتا. میں تو امیروں سے دوستی بھی نہیں کرتا، میری کسی امیر آدمی سے دوستی نہیں ہے. میرے قریبی لوگ رہے ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے وہ لوگ دوست رہے ہیں جن کے یہ پی ٹی آئی، مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے جو چھوٹے موٹے لیڈر بنے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان سے میری دوستی رہی ہے، عمران خان سمیت. لیکن کوئی تو مسئلہ یہ ہے لوگ ہوں گے، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتے. نہیں، میں نہیں مانتا. اوور آل ہی آپ سب کو اگر وہ صاف ستھرے ہوتے تو ان پارٹیز میں نہ ہوتے نا. اگر وہ صاف ستھرے ہوتے تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے اور ہم ایک نیا وہ کانٹریکٹ بناتے سٹیزنز کا ریاست کے ساتھ. وہ تو اپنے کسی نہ کسی چکر میں ہے نا. پارٹی علیحدہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پارٹیز موجود ہیں وہ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکیں گی. ادروائز کوئی آدمی پاگل ہی ہو سکتا ہے نا کہ ایسی پارٹی بنا لے، اور پارٹی بھی ایسی جو کہ عام لوگوں کے فنڈ سے چلنی ہو، اس میں امیروں کے پیسے بھی نہ آنا ہو، اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ ہی پالش نہیں کرنے کسی صورت میں بھی. تو وہ پارٹی اگر آپ نے بنائی ہے تو وہ اسی طرح بنائی ہے نا کہ کم از کم وہ لوگوں تک جائے گی تو صحیح. اب اگر آپ لوگوں تک جانا اس کا روک دیتے ہیں تو وہ پھر اس پارٹی کو تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے مجھے کہا کہ عمران خان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عمران خان کے ساتھ بہت اختلافات ہیں، میرے تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میرے سیاسی اختلافات ہیں. میں سمجھتا ہوں اس آدمی نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہو نا تو 1996 میں عمران خان نے پارٹی بنائی، اور ابھی ریسنٹلی اس نے کچھ عرصہ پہلے اس نے شوکت خانم بنایا تھا
اور اس سے پہلے 92 میں اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. 4 سال پہلے ورلڈ کپ جیتا تھا, پورے پاکستان میں ہیرو بنا ہوا تھا. اس کے بعد اس نے پورے پاکستان میں کیمپین کی تھی اپنی, یہ جگہ جگہ گیا تھا چندہ مانگنے, اور بہت بڑا چندہ مہم تھی وہ. آپ سوچے کہ پاکستان میں ایسی چندہ مہم اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. کیبلز پہ, اس زمانے میں کیبل ہوتی تھی, کیبلز پہ ایڈ چلتے تھے ان کے پہلے آنے سے. میرا خیال ہے 80-90% پاکستانیوں نے دیے تھا جی. کچھ نہ کچھ. تو اس زمانے میں اتنا بڑا ایکسپوجر ہونے کے بعد بھی عمران خان 1996 میں جب بنائی پارٹی, 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑا, 8 کی 8 سیٹیں ہار گیا اور ضمانتیں ضبط ہو گئیں. پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے نا, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. وہ 2 طریقے یہ ہیں کہ یا تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے, اور یا آپ کو بہت ہی نظریاتی قسم کی پارٹی ہو, اور آپ لوگوں کے اندر ماسز میں چلے جائیں اور آپ نظریاتی طور پہ یہ کہیں کہ ہم اس طرح کا نظام لانا چاہتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ بڑی جگہ ہوا ہے, مطلب روس میں ہوا ہے, چین میں ہوا ہے, اور اگر آپ مذہبی دیکھیں تو انقلابات تو ایران میں بھی ہوا ہے, بہت جگہ پہ مختلف قسم کے اس طرح کے ریڈیکل انقلابات بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں دوسرا والا تو معاملہ کبھی ہوا نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑا سا ایک کیا کہ اسلامی سوشلزم, اور آپ کو ریاست جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے, مذہب کو جو ہم یہ سمجھتے ہیں, اور مطلب اس کے مختلف نعرے تھے. اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اسی طرح 2 اور تھے. بہرحال تو اس زمانے میں تھوڑا بہت ہی ہوا, لیکن وہ بھی ریڈیکل جماعت نہیں تھی. انہوں نے بھی وہی جاگیردار سرمایہ دار کٹھے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ کھر جو تھے وہ جاگیردار تھے اور وہ پنجاب کے گورنر تھے, اور جو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے وہ بھی جاگیردار تھے اور وہ سندھ کے گورنر تھے, اور بھٹو صاحب خود جاگیردار تھے. تو ایشو یہ ہے کہ کیا ایسی پارٹی کوئی بنی ہے؟ آج تک نہیں بنی, اور یہ بن ہی نہیں سکتی جب تک میڈیا سپورٹ نہ کرے. میں نے جب الیکشن لڑا تھا نا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں صرف چاہوں گا کہ ابھی کاٹے نہ چیزیں, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ, پہلے میں نے کبھی اتنی تفصیل سے بتایا نہیں ہے. آپ جیسا کوئی بندہ بھی نہیں آیا جس نے یہ اس طرح پوچھا ہو مجھ سے. بہت شکریہ. تو میں نے الیکشن لڑا تھا لاہور سے ایک MNA کی سیٹ پہ جو عمران خان کے خلاف تھا, اور جو دوسرا میں نے الیکشن لڑا تھا وہ میں نے شہباز شریف کے خلاف لڑا MNA کی سیٹ پہ لاہور سے. اور تیسرا الیکشن میں نے لڑا بلاول بھٹو زرداری کے سامنے کراچی جا کے NA 246 میں, لیاری کراچی میں. اچھا, لوگوں نے مجھے کہا, جرنلسٹوں نے بھی کہا, اور بھی بہت سے لوگ جو مجھے سارے لوگ جانتے تھے, انہوں نے کہا یار ابھی کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں, میں نے جیتنا تو ہے کوئی نہیں, نہ میں جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں, میں پارٹی بنانے کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے لیے پروپیگنڈا ہے, عام لوگوں کو میں نے الیکشن لڑوانا ہے. بعد میں تو میں نے خود الیکشن نہیں لڑنا, یہ پارٹی بنانے کے لیے میں الیکشن لڑوں گا. تو میں لڑوں گا ان کے خلاف تاکہ نیوز بھی بنے اور پتہ چلے کہ میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ عام آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے کسی لیڈر کی. ایگزیکٹلی, کہ میرے جیسا مڈل کلاس کا آدمی اگر عمران خان جو 300 کنال میں رہتا ہے, اور جو نواز شریف ہے وہ 1,500 کنال میں رہتا ہے, اور وہ جو تیسرا ہے وہ آصف داری جو ہیں, وہ تو ان کو پتہ نہیں جدادیں کتنی خود نہیں پتہ ہوگا. تو اگر ان کے خلاف مڈل کلاس کا آدمی کھڑا ہوتا ہے, اپنے ساری قربانی دے گے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور لوگ بھی لڑیں گے, انہی کے خلاف کھڑے ہوں گے, بڑے بڑے جو یہ نام بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, جو امیر لوگ جو ہیں. بات وہی ہوئی, پورے میڈیا نے مجھے وہ کرتے ہیں نا سائڈ لائن کر دیا, بلیک آؤٹ کر دیا. ہاں, تو اس لیے نا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جوار صاحب آپ سے مزید سوالات کروں گا. ناظرین ایک بریک کہیں نہ جائیے گا. جواد بھائی, یہ آپ بڑی گپت سی جگہ پہ لے کے آ گئے ہیں, یہ کیا جگہ ہے اور کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یار پہلے نا یہ میرا آفس ہوتا تھا, میں نے نا بہت ہی مصروف شوبز کی زندگی گزاری ہے. تو 2000 سے لے کے تو 2007-8 تک یہ آفس شوبز کا تھا. پھر میں نے اس کو, ادھر اسٹوڈیو تھا میرے ساتھ جو کمرہ ہے, یہاں میں میوزک بناتا بھی تھا, مطلب میرے ساتھ زیادہ تر یہاں ساحر علی بگا ہوتا تھا, وہی میرے ساتھ میوزک بناتا تھا میرا. تو بگا آپ کو پتہ ہی, اب تو وہ خود ایک بڑا مستند سنگر بن گیا ہے. تو یہ جو آفس ہے میرا, یہاں میرے ایک مینیجر ہوتے تھے, اس کے بعد 2 مینیجر اور بھی آئے. ڈاکٹر عابد نے اسٹارٹ کیا تھا میرے ساتھ, یہاں پہ وہ ڈاکٹر تھے اور میرے مینیجر بھی تھے. تو یہ ان کی سیٹ ہوتی تھی اور یہ انہی کے لیے سارا ہی بنا تھا. تو اتنی انکوائریز ہوتی تھی نا اس زمانے میں, اور پھر شوز ہوتے تھے, انٹرویوز ہوتے تھے, ٹی وی کی اپیرنسز ہوتی تھیں,
ٹریول میرا بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس کی ساری مینجمنٹ جو کرنا، تو مجھے مینیج کرنا کافی مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میں 365 دنوں میں تقریباً 100 سے 150 دن تو میں ٹریول کر رہا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو اس لیے یہ وہ آفس اس لیے بنایا گیا تھا. لیکن اب یہ ایڈیٹنگ ہمارا جو پولیٹیکل کام ہے نا، ہمارا جو اصل پولیٹیکل آفس ہے، پارٹی کا آفس، وہ تو ساتھ کہیں اور ہے، ادھر ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہاں پہ میرے اپنے 2 دوست ہیں، یہ احسن ہیں اور یہ رزاق ہیں، یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ. جو آپ کی برابری پارٹی پاکستان ہے، اس کی جو سوشل میڈیا کمپینز ہیں وہ یہاں سے وہ بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں جب کوئی اسپیچ کرنے جاتا ہوں کہیں، یا میں کسی جگہ انوائٹیڈ ہوں، میں نے وہاں کوئی بات چیت کی ہے، یا میں ادھر بلاگ کبھی کبھی بناتا ہوں، میں ویڈیو بلاگ جو ہوتا ہے تو وی لاگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی سارا پھر ادھر ہی ایڈٹ ہوتا ہے. یہ برابری پارٹی کا یہ خفیہ ایک ٹھکانہ ہے جہاں نہیں خفیہ تو نہیں ہے، میں رستہ بڑا خفیہ ہے نیچے آ کے سارا کچھ. کیونکہ یہ شروع سے میرے بھائی نے، میرا بھائی آرکیٹیکٹ ہے، تو وہ اب کینیڈا ہوتا ہے آج کل، اس کے فیملی کے ساتھ چلا گیا ادھر. اس زمانے میں ہم اکٹھے رہتے تھے یہاں، تو اس نے نا بڑے پیار سے مجھے یہ پورا پورشن بنا کے دیا تھا بیسمنٹ میں، تاکہ میں علیحدہ اپنے ایک آفس چلا سکوں یہاں پہ. میں ایک نا مختصر آپ سے 3-4 جملوں میں، تاکہ میں اس جواب کو سمجھوں. ایک بڑے مشہور سنگر سے ایک سیاستدان بننے کا جو سفر ہے آپ کا، کیا تبدیلیاں لے کے آئے آپ کے اندر؟ یار قربانی بہت زیادہ ہے. مڈل کلاس کا آدمی ہوں میں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا. میں نے بہت زیادہ پیسہ اپنے، جیسے تعلیم فار آل ٹرسٹ، پھر رائٹس فار ایکوالٹی، میں نے آپ کو بتایا آرگنائزیشنز کا، انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ، پھر برابری پارٹی، زیادہ تر پیسہ تو میرا ادھر چلا گیا. اس کے علاوہ یہ کہ میرے کوئی جدادیں نہیں ہیں اس طرح جس طرح لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. ابھی بھی جو مجھے پیسے میرے پاس آتے ہیں بہت سارے ادھر لگ جاتے ہیں. تو قربانی کا سارا ٹائم ہے. تو یہ سخت کام ہے، یہ آسان کام ہے نہیں. اور آرٹسٹ جو ہے نا وہ تو بالکل ہی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں. آرٹسٹ اور اسپورٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور سیاست سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کسی کو بھی فیور کرنے سے یا خلاف بات کرنے سے ہمارے کام کو اثر پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ کرتے رہے، لیکن سیاست میں کسی آرٹسٹ کا آنا، وہ بھی ایک نامور آرٹسٹ کا آنا، یہ تقریباً انہونی ہوتی ہے، ناممکن ہوتا ہے. یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری جائیداد جو ہے وہ میرا ایک وہ ہے جہاں پہ یہ لیسکو والا واقعہ ہوا تھا، وہی ہے، اسی کے اوپر یہ معاملہ ہوا تھا. وہ بھی میری بیگم صاحبہ اور میرے، ہم اس کے آدھے مالک ہیں. اچھا جواد بھائی بتائیں، میوزک کی بات بھی ہو گئی، سیاست کی بھی ہو گئی، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یار میں نا فری ٹائم میں کبھی کبھی تو کتاب پڑھتا ہوں، جو بھی میرے پولیٹکس سے زیادہ جو ہوتی ہے نا کنیکٹڈ ہوتی ہے، کنسرنڈ ہوتی ہے، یا پھر میں موسیقی سنتا ہوں. اور اگر اسٹوڈیو میں کوئی کام شام ہو تو وہ بھی کر لیتا ہوں. جیسے کوئی نیا گانا بنانے کا دل کیا، نکالتا تو نہیں ہوں آج کل، لیکن گانا بناتے رہتے ہیں. ہاں بناتا رہتا ہوں. ابھی میں نے ایک ریسنٹلی یہ گانا بنایا ہے پاکستان کے لیے، تو وہ بلکہ بڑا مزیدار ہے. وہ میں جیسے ہی کروں گا تو آپ کو بھیجوں گا ضرور. اور اگر آپ اس کے کچھ بول یا کوئی اس کو اصل وہ بتاؤں گا نا تو لیک ہو جائے گی. ہاں یہی ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ میں گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. اور پھر یہ نہیں ہوتا جو نیٹ فلکس پہ کبھی موویز آتی ہیں تو مووی بھی دیکھ لیتا ہوں. اس سے ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. کبھی کبھی روز نہیں دیکھتا، کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی، میں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کہیں کہ بڑا ایک خوشی کا لمحہ تھا، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو یاد ہو، یہ بڑا یادگار تھا، بڑے ایک آئی واز ہیپی دیٹ ٹائم، بڑی خوشی تھی مجھے. وہ میرے والد صاحب کو پہلے ہوا ہارٹ اٹیک، پھر ہوا اسٹروک، دونوں دفعہ وہ ٹھیک ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. جس طرح میری مدر جو ہے وہ بیمار رہی کافی، درمیان میں ہمیں بار بار خوشیاں ملتی تھیں کہ شاید ٹھیک ہو جائیں. تو اس طرح تو یہ 2 خوشیاں میرے خیال میں سب سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ میری جو خانگی زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں. میری جو بیگم صاحبہ ہیں یا میرے جو بہن بھائی ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ ہیں ادھر.
میرے ارد گرد ہی رہتے ہیں, ایک کینیڈا میں ہے, ایک انگلینڈ میں ہے, لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ فون پہ زیادہ بات ہوتی رہتی ہے. بہن میری یہیں رہتی ہے لاہور میں, تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ زیادہ میرا ٹائم گزر جاتا ہے, تو ٹھیک ہی چل رہا ہے. کبھی لگتا ہے کہ سیاست میں نہ ہی آتا, موسیقی ٹھیک تھی, ایک پرسنالٹی کرزما, ایک انجوائے کرتا, فین فالوئنگ جو میری بڑھتی جاتی اور میں اسٹار بن کے اپنا ٹائم پورا کرتا, میں کس کام میں آ گیا ہوں؟ یار میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں وکاس, آپ ذرا ہو ذرا اس طرح کے آدمی کہ میرا دل کر رہا ہے کوئی بات بتانے کا. میں جب مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے ہیں, یہ نہیں ملتے عام طور پہ کسی, شاید ہی کسی سنگر یا آرٹسٹ کو ملے ہوں. مجھے تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے, ستارہ اشار ملا ہوا ہے, پھر یہ ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے. 2 پرویز مشرف نے دیے تھے اور 1 ممنون حسین نے دیے. آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ میں جب ایوارڈ لے کے آتا تھا نا, تو مجھے اگر کوئی خوشی اس کی تھی نا, تو صرف یہ تھی کہ میری مدر یا میرے فادر کو لگے کہ یار اس نے کچھ کیا ہے, صرف ان کا. اس کے علاوہ میرے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے نا اب لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ کوئی ٹھیک آدمی ہے, تو پالیٹکس میں مجھے آسانی ہوگی. مجھے ریوارڈ لینے سے لگتا ہے جیسے میں چھوٹا پڑ گیا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے ارد گرد کروڑوں لوگ ہیں جن کو ایوارڈ تو گیا, ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. تو مجھے ایوارڈ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی خوشی ہے. مجھے اس کا صرف فائدہ نظر آتا ہے, تو فائدہ میں اٹھا لیتا ہوں اس کا. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاست میں نہ آتا تو کیا کرتا پھر. دیکھو جتنی میں نے زندگی میں انجوائمنٹ کرنی تھی کر لی ہے, اب میں 50 سے اوپر ہو گیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک جانور کی زندگی گزار کے چلے جانا ہے, کیونکہ ہم ویسے تو جانور ہی ہوتے ہیں نا انسان بھی, لیکن ہم سوچنے والے جانور ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے. کوئی ارد گرد میرے اتنے حالات خراب ہیں, اتنے زیادہ حالات خراب ہیں. آپ دیکھو تو جہاں دیکھیں گے غربت ہے, جہاں دیکھیں بیماری ہے, جہاں دیکھیں کہ جہالت ہے. تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے, یہی کروں گا مرتے دم تک, یہی کرنا ہے. سنگنگ آپ کر نہیں رہے, اور سیاست جو ہے اس میں جو ہے ابھی معاملات کافی حل طلب ہیں, تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ سیاست میں تو ویسے بھی ذریعہ معاش ہمارے انقلابیوں کا تو نہیں ہوتا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہمارے تو پیسے اپنے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ذریعہ معاش اس طرح ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں نا, ان کے ساتھ میں نے نا تھوڑی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی. وہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ کوئی جائیداد نہیں ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے دے دیتے ہیں, بزنس کی ہے. ہاں, وہ بزنس کے اندر وہ میرے پیسے لگائے ہوئے انہوں نے, تو ادھر سے مجھے کوئی پیسے ویسے آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, کچھ میرے جو ہیں وہ یہ جو میرا جو میں نے آپ کو کہا تھا میری ایک پراپرٹی ہے, وہاں پہ کوئی کام ہو رہا تھا پہلے, اب میں اس کو رینٹ پہ دے دوں گا, تو اس کا رینٹ آتا رہے گا. اس طرح ہے. اچھا, بینک سے اور رینٹ سے اور جو بھی انویسٹمنٹ کی اس سے تو ٹھیک پیسے آ جاتے ہیں, اچھے خاصے آ جاتے ہیں. میں پارٹی پہ بھی لگا سکتا ہوں اور گھر بھی چلا سکتا ہوں. لیکن میرا گھر آپ نے دیکھا ہی ہے ابھی, میں اپنا گھر سادہ طریقے سے چلا رہا ہوں. اب دیکھو ایک زمانے میں میرے پاس لینڈ کروزر ہوتی تھی. پراپرٹی میں نے اس وقت بنائی نہیں ہوئی تھی, لیکن میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا تھا. یہ میرے والد صاحب کا گھر ہے, اب اس کا بٹوارا ہونا ہے, اب یہ میں رہ رہا ہوں. تو پراپرٹی تو نہیں بنائی, لیکن گاڑی میں نے سب سے پہلے لے لی. مجھے پتا تھا کہ شو بس میں نا اگر انٹیلیجنٹلی چلنا ہے نا تو گاڑی بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہے ہی شو بس. تو میں نے لینڈ کروزر لے لی. میرے دیکھا دیکھی اور آرٹسٹ نے لی, پھر میں نے سیکنڈ ہینڈ لی, لیکن وہ بڑی مطلب مہنگی گاڑی ہے یار. جب میں نے سیاست کرنی تھی نا, تو میں نے سب سے پہلے لینڈ کروزر بیچی اور میں نے یہ لیا ڈالا. ڈالے میں اس میں فرق کیا ہے, یہ 50 لاکھ کا تھا نا جب, تو وہ 4.5 کروڑ کی تھی. تو یہ 1/9 قیمت تھی اس کی. پھر اس کا ایک ششکا بھی سیاسی طور پہ ہے. فائدہ سیاسی گاڑی ہے نا. فائدہ صرف یہ تھا کہ لینڈ کروزر جو ہے نا وہ تو میں نے بیچنی تھی, تو یہ بڑی تو تھی نا کم از کم. اس ملک میں یہ بھی بڑا ایشو ہے. آپ چھوٹی گاڑی پہ جائیں گے نا تو لوگ کہیں گے یہ تو آدمی چھوٹا ہے. یہ اس ملک کے اندر یہی تو ہم نے ختم کرنا ہے برابری پارٹی نے. لیکن گاڑی تو آپ کی ابھی بھی بڑی ہے, ظاہری بات ہے, پھر وہ چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں. 50 لاکھ کی گاڑی اور پہلے میں جس گاڑی میں تھا وہ 4.5 کروڑ کی تھی, تو فرق تو ہے نا یار. یہ میں 50 لاکھ کے لیے آپ نے, یہ صرف 50 لاکھ کی تھی جو میں نے لی تھی 2017. اب مہنگی ہو گئی ہے. اب تو مہنگی ہوگی, لیکن اب لینڈ کروزر بھی تو 8.5 کروڑ کی ہے نا. چلیں اگر آپ نے 55 کی سیل کرنی ہے تو اچھا, میں نے اگر یہ سیل کی نا تو اگلی گاڑی لینے کے پیسے نہیں ہوں گے میرے پاس. بس یہی مسئلہ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیونکہ خود بھی سنگر رہے ہیں, تو آپ کو کون سا ایسا سنگر جو آج کل سنتے ہیں یا پسند ہے؟ مجھے تو جو پسند تھے نا لوگ وہ تو کمال ہی تھے. مجھے آل ٹائم جو فیورٹ میرے ہیں نا وہ کشور کمار ہیں.
اس کے بعد مجھے پاکستان کے اندر مہدی حسن صاحب، پھر نور جہاں صاحب، پھر طفیل نیازی صاحب، میری نا لسننگ اس طرح کی تھی. میرے والد صاحب چونکہ کلاسیکل موسیقی بھی سنتے تھے، ان کا ذرا اچھا ذوق تھا، تو ہمیں موسیقی کی عادت اس طرح کی لوگوں کی پڑی. آج کل یہ ہے کہ ینگ لڑکے بڑے اچھے آ رہے ہیں. میں ان کا نام لے سکتا ہوں، جیسے ایک نبیل شوکت ایک لڑکا ہے، امانت علی ہے، پھر علی سیٹھی ہے، پھر ساحل بگا تو خیر میرے ساتھ رہا ہے، بڑا عرصہ رہا ہے. بہت سے اور بھی لوگ ہیں، نام اب سب کے نہیں لے سکوں گا. تو یہ بڑا اچھا گا رہے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو سن کے. میں جب چھوٹا تھا نا تو میرے والد صاحب بار بار کہتے ہوتے تھے، میری والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے بلکہ انٹرویوز میں بھی کہا ہے، کچھ ٹی وی کے انٹرویوز میں جب وہ زندہ تھے تو وہ آج بیٹھ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے جی والد صاحب سے بھی بات کرنی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا لڑکا تھا نا، میری مدر ان کو کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا فریجائل ہے، بہت ہی سینسٹیو آدمی ہے، یہ چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹیولی دیکھتا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی اور چیزوں کے بارے میں بھی. تو اس کو بڑے دھیان سے پالنا ہے ہم نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی والدہ کے الفاظ. میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہتی تھی. میرا یہ ایشو ہے کہ میں یا تو انقلاب کرتے کرتے مر جاؤں گا، اور یا پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اور بس ایک ایسی ہی لائف اگلی ایسے گزار کے چلا جاؤں گا. لیکن اس کے علاوہ میں نے کچھ کرنا ہے نہیں، اور کوئی آپشن نہیں. یہی کرنا ہے بس. ڈاکٹر شناز جو ہیں یہ وائس چیئرپرسن ہے پارٹی کی، اور یہ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، تو 6 مہینے یہاں 6 مہینے وہاں ہوتی ہے. سیلف لیسلی بڑا کام کری ہے پارٹی کے لیے، اور صوبوں کے آرگنائزرز بھی ہیں، کافی 2-3 صوبے ان کے پاس ہیں. مقصود مجاہد صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے آرگنائزر ہیں، اور بڑے پرانے جو ہیں یہ سیاسی کارکن ہیں آپ یہ سمجھیں. جان جو ہیں ہمارے گرافک ڈیزائنر ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں. طارق شداد صاحب جو ہیں یہ ہمارے بانی رکن ہیں اچھا پارٹی کے. ہاں، اور یہ اس وقت بھی ہمارے نظریہ دان جو ہیں، زیادہ تر میں یہ اور ڈاکٹر شناز ہم زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ شاہد ہیں، یہ ہمارا سارا جو ممبرشپ کا ڈیٹا ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں. تو کتنے ممبرز جو ہیں وہ بنانے کا ہدف ہے آئندہ الیکشن سے پہلے؟ یار اب تو لاکھوں میں جانا چاہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری جیسی پارٹیاں جو ہے نا، جیسے برنی سینڈرز نے امریکہ میں کر کے دکھایا ہے کہ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی سے علیحدہ ہو کے، مطلب اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی علیحدہ ایک وہ فنڈ ریزنگ کی اور عام لوگوں کے اندر کی. تو ہماری پارٹی بھی جو ہے نا وہ 1 کروڑ ممبر ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ممبر جو ہے وہ چاہے 100 روپے بھی دیتا ہو نا، وہ اگر 100 روپے دیتا ہو تو یہ بنتا ہے 1 کروڑ، اگر تو 1 ارب بنتا ہے مہینے کا، آپ سوچیں. اور ہم نے لینا صرف عام لوگوں سے، اور وہ پارٹی کے لیے ہی خرچ ہونا ہے سارا، اور اس کے لیے خرچ ہونا ہے. تو یہ کراؤڈ فنڈنگ سے چلتی ہیں ایسی پارٹیاں. ہم نے نہیں کسی امیر آدمی سے پیسے لینا. تو ہماری تو ممبرشپ جتنی زیادہ ہوگی نا، اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ ہمارا پیسہ جو ہے ممبرشپ جب دے گی تو ہم آپریشنس کر سکیں گے پارٹی کے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ پیسے آپ کو دیتے ہیں نا وہ اپنے کمیٹڈ ورکر ہوتے ہیں. جو ابھی تک ممبرز ہیں وہ آپ کو 100 روپیہ پر منتھ دے رہے ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو زیادہ دے رہے ہیں، کچھ ہیں جو بالکل نہیں دے رہے کیونکہ غریب لوگ ہیں بہت. کچھ لوگ جو ہیں وہ 100 روپے دے رہے ہیں. مطلب یہ ابھی تک نا ہم نے جو ہم چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کیا. لیکن ہماری ایگزیکٹلی ہماری ممبرشپ کتنی ہے میں ان کو بتا رہا تھا، 27 25 سے 30 کے درمیان میں. ٹھیک ہو گیا. تو جو نوجوان نسل جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان کو آپ کیا میسیج دیں گے اپنی سیاسی جماعت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ پارٹی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، ساری محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. مجھے لوگ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں. آپ کو فائدہ ہے میرے ساتھ آگے کھڑے ہوں، ہم ایک بڑی پارٹی بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہوگی، آپ لوگوں کی پارٹی ہوگی. آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تنظیمیں بنا سکتے ہیں، محلوں کی سطح تک جا سکتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہی پارٹی آپ کے لیے اصل پارٹی ہے. بہت شکریہ.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر جواد احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جواد صاحب، جو مجھے حکمت عملی لگی یا جو آپ کی پارٹی کا منشور سمجھ لیں، مجھے وہ پاکستان تحریک انصاف جب شروع میں خان صاحب انقلابی ہوا کرتے تھے تو بڑی مماثلت ہے. شروع میں خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ان کے جو بیانات تھے کہ ہم، اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم جاگیرداروں کے خلاف ہیں. الیکٹیبلز کو وہ 2014 کے بعد انہوں نے ایڈ کیا جب شاہ محمود قریشی بھی آ گئے اور باقی لوگ بھی آ گئے. تو آپ کا جو اس وقت کا نصب العین ہے، یہ منشور ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ تو بڑی آپ کی سوچ ابتدائی ملتی ہے، تو بعد میں وہ خیر بدل گئے، لیکن شروع کی سوچ آپ کی ان سے ملتی ہے. وکاس وہ پہلے ہی بدل گئے تھے. دیکھو آپ ایک بات ذہن میں رکھو، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. میں ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، بڑی عوامی پارٹی، عام لوگوں کی، جس میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوگا اور ہم امیر کے خلاف کھڑے ہو کے لڑیں گے. یہ ہے ہماری پارٹی کا. یہ کبھی پاکستان میں بنی نہیں عوامی سطح پہ. لیکن امیر صرف ایک کاٹ رہا ہوں میں آپ کی بات، امیر آدمی ہونا یہ کوئی منفی بات تو نہیں. امیر کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے. غریب کے لیے منفی ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ اس طرح سمجھو کہ ایک غریب آدمی کو ایک امیر آدمی اس کو بہت تھوڑی تنخواہ دے رہا ہے، لیکن وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ اچھا بھی بہت ہے، اخلاق بھی بڑا اچھا ہے اس کا، لیکن تنخواہ نہیں دیتا اس کو. تو وہ امیر آدمی غریب کے لیے برا ہے. اور جو تنخواہ دے رہا ہے، اچھا، جو امیر آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا امیر آدمی کچھ بھی کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن وہ اس کو 6 گنا زیادہ تنخواہ دیتا ہے، تو غریب کے لیے وہ اچھا ہے. اور وہ اور اس کے پاس ہی کام کرے گا، وہ اس کے بعد نہیں کرے گا. تو غریب امیر کی جو یہ لڑائی ہے نا، یہ ہے معاشی سیاسی لڑائی، جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم، مطلب سیاسی معیشت. اس کے اندر امیر کی ہر صورت میں لڑائی ہے غریب کے ساتھ. وہ انڈر کرنٹس میں ہے، نظر نہیں آ رہی. وہ نظر اس وقت آتی ہے جب کوئی پارٹی کھڑی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو امیر کے جرموں، مطلب ظلموں، استبداد کے نیچے رہ رہی ہے. اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی ایک پارٹی ہونی چاہیے، اس کو معلوم نہیں ہے. تو وہ تو انہی پارٹیوں کو دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ وہ پارٹیاں اس کے نعرے لگاتی ہیں، خود وہ ارب پتی ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو عام طور پہ. تو 2001 میں 9/11 ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. 2002 تک مشرف کی جو تھی نا کنسولیڈیٹڈ پوزیشن ہو گئی، اتنی زیادہ اسٹرانگ کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنی اسٹرانگ پوزیشن کسی کی اس ایرا میں جو رہی کسی کی نہیں تھی. لیکن پھر بھی مشرف نے پریشر میں آگے 2002 میں انتخابات کرا دیے. جب انتخابات کرائے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ عمران خان نے سب سے پہلے تو مشرف کے آنے پہ مٹھائیاں بانٹی تھی. یہ ذہن میں رکھیں، میں نے نہیں کبھی یہ کام کیا. ابھی آج کل جو بھی آئے ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی مٹھائی نہیں بانٹی. عمران خان نے مٹھائی بانٹی تھی مشرف کے آنے پہ. اس کے بعد غیر جمہوری حرکت. اس کے بعد 2002 میں پرویز مشرف نے میاں والی کی سیٹ دلوائی تھی عمران خان کو. پوری دنیا کو پتا ہے، کیونکہ عمران خان زیادہ سیٹیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا عمران خان تو ناراض ہو گیا نا، ناراض ہو گئے. اس نے کہا جی میں تو جو ہے مجھے 40-50 سیٹیں چاہیے. انہوں نے کہا یار آپ کو 10 سیٹیں مشکل سے میں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی 10 سیٹیں نہیں چاہیے مجھے. تو وہ اٹھ کے چلے گئے بھائی صاحب. تو وہ جو ایک تھی، اگر مشرف چاہتا تو وہ لے سکتا تھا عمران خان. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ بھی تو پولیٹیکل بیٹ کرتے ہو، ایک آدمی جو اس وقت کا شہنشاہ تھا ہر لحاظ سے، ہاں، تو اس لیے 2002 میں سیٹ عمران خان کو اس لیے ملی. اور فیض اللہ نیازی، انعام اللہ نیازی، یہ سیف اللہ نیازی، ان سب کو پتا ہے اس بات کا. 2002 میں عمران خان پارلیمنٹ میں آ گیا. اس کے بعد اس نے پینترے پہ پینترا بدلا ہے. میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جھوٹا آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا آج تک، کم از کم میرے سامنے، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی لوگ ہوں، لیکن میں ان کو اتنا ڈیپلی جانتا نہیں ہوں. یہ آدمی کبھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا، کبھی بے نظیر کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا، کبھی یہ زرداری کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا، کبھی یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا نظر آئے گا. یہ موقع پرست آدمی ہے. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو پاور چاہیے. اور اس کو پاور کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس کا جو شوق ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. یہ میں شوبز کا آدمی، مجھے ایک بات پتا ہے، اور کسی بھی شوبز کا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے. اب تو نیوز میں بھی شوبز آ گیا، لیکن ہمارا شوبز ذرا فرق ہوتا ہے. ہم جب کانسرٹ پہ جاتے ہیں نا تو ہزاروں لڑکے لڑکیاں اور مرد عورتیں جو ہے نا وہ چیخیں مارتے ہیں، اور وہ ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں، ہمارے ساتھ آ کے کئی دفعہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو عمران خان نہیں دکھاتے ہیں نا کہ عمران خان نے یہ آٹوگراف دیا، یہ رونا، وہ رونا شروع ہو گیا. بھائی یہ سب ہم نے دیکھا ہوا. میں نے صرف نہیں، تمام پاپ آرٹسٹ نے.
آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. تو یہ تو روزمرہ کا کام ہوتا تھا ہمارا, لوگوں کی قمیضوں پہ سائن کرتے تھے. ابھی بھی آپ کسی کانسرٹ پہ جائیں گے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کا امیج بناتے ہیں نا کہ یہ اکیلا بندہ ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اب ایسا بندہ جو شوبز میں آ جائے نا, اس کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو سانس سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے رہوں. اس کو اپنا امیج سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. جو آدمی اس کا قیدی بن جائے نا, وہ پھر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بیماری اس کی جان لے کے چھوڑتی ہے. اور عمران خان کے ساتھ بالکل یہ ہو رہا ہے. یہ آدمی نرگسیت کا شکار ہے. یہ اس حد تک یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو یقین خود نہیں, اپنے کو یقین کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. مطلب آج میں ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے 4-5 جھوٹ بتا دوں گا. وہ یونیورسٹی کو کہتا تھا, وہ تو کافی کچھ بے تحاشا جھوٹ. اور پھر آپ کا ایک بندہ ہے نجم سیٹھی جو ہیں, انہوں نے 35 پنکچر والا تو عمران خان نے مان لیا تھا, جس کے اوپر پوری کیمپین کی تھی, پی ٹی آئی کی کیمپین کر دی پوری, اس کے بعد لوگوں کو پاگل بنا دیا. اور آخر کار کیا نکلا کہ میں تو جی سیاسی بات کر رہا تھا. اب تو خان صاحب جیل میں ہے, میرا خیال ہے سزا مل ہی رہی ہے ان کو. نہیں یار, سزا تو مل رہی ہے, لیکن دیکھیں میں تو پتہ کیا چاہتا ہوں, اور کیا کریں اس کے ساتھ. وکاس میں آپ کو بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنے مالکوں سے, جن کی سفارش سے سپورٹ سے یہ آیا تھا, یہ ان سے معافی مانگے اور باہر آ جائے. میں نہیں چاہتا کہ اندر رہے. میں ہمدرد آدمی ہوں, میرا بالکل دل نہیں کرتا, خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ عمران خان جیل میں رہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے ساتھ خود کر رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں جب آپ ہنگامہ کرامی کرتے ہیں نا کسی کی, ہماری عام زندگی میں بھی ہم کوئی ہمارے ساتھ ہنگامہ کرامی کرے گا نا, ہم کسی اور کو چھوڑ دیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے پہلے بنتے ہیں کچھ, اور اس کے بعد اسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتی. میں آج آپ کے اس پہ صاف کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کرنے ہیں, نہ یہ میرا کچھ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ان کی ذاتی ہوگی, میں نے تو آپ کی نہیں بوٹ پالش کی ہے. لیکن جو آدمی بوٹ پالش کر کے آتا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے. مطلب آپ اس حد تک چلے جائیں, آپ ان کے نام رکھنے شروع کر دیں, آپ اس حد تک چلے صرف اس بات پہ کہ آپ نے امریکی سازش کا جھوٹا نعرہ مار دیا ہے, وہ بھی جھوٹا تھا, سائفر یہ وہ جی اس سے کھیلیں گے ہم یہ وہ. تو ان کو بھی تو پتا ہوتا ہے, ان کے پاس فائلیں ہیں ساروں کی. بغاز میری کوئی فائل نہیں ہے ان کے پاس. میں پھر کہہ رہا ہوں آن کیمرہ, میری فائل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ہوگی ہے تو میں آج میری پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. آپ نے بار بار کہہ کے بنوا دے, نہیں اپنی سوال ہی پہ نہیں ہوتا, میری فائل بن نہیں سکتی کیونکہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں کچھ. تو فائل کیسے بنے گی؟ ان سب کی فائلیں ہوئی تھی پچھلے دنوں, وہ تو میں نے کلیئر ہو گیا نا, وہ تو کلیئر کر دیا. اور الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے تو یہ مانا کہ بھائی غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے جو 7 لاکھ کا بل ڈالا تھا وہ 0 کر دیا. اور انہوں نے جو پولیس کو ایف آئی آر دی تھی وہ خود اپنا لیٹر لکھ کے واپس منگوائی. اچھا, جب آپ کے اوپر یہ معاملہ آیا اس وقت تو کافی لوگ آپ تک پہنچے کہ جی آئیں بتائیں آپ نے لڑائی کیوں کی. اب کلیئر ہوا ہے تو آپ کوئی پہنچ رہا کہ بتائیں جی آپ نہیں, کوئی بھی پہنچ رہا, یہی تو ہوتا ہے نا. چلیں آپ بتائیں پھر ذرا کہ کلیئر ہو گئی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, وہ تو کلیئر ہوگی نا. میں نے کو بتایا کہ ایک تو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا مجھے کہ آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کیمرے پہ, نہ تو میں نے مسلم نون سے کہا ہے, نہ میں نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے, نہ میں نے پی ٹی آئی سے کہا ہے, نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے. انقلابی ایسے نہیں کرتے. میں نے خود لڑائی لڑی ہے لیسکو کے ساتھ ساری. میں بار بار ان کے دفتروں میں خود گیا ہوں, میرے پارٹی کے لوگ جاتے تھے ساتھ, لیکن میں خود جاتا تھا. اور میں خود, کیونکہ میں انجینئر ہوں, میٹرز کا جو معاملہ تھا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, میٹر وہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کا میٹر اتار رہا, آپ نے میٹر نہیں لے کے جانے دینا اس کو, کیونکہ اگر وہ غیر قانونی اتار, کیونکہ اگر وہ میٹر لے گیا نا آپ کا, تو اس کے بعد وہ میٹر کو کچھ بھی کرے گا تو آپ کو کیا پتا کہ اب وہ آپ کے کچھ بھی ڈال دے آپ پہ. تو میٹر میں یہ دوبارہ آئیں گے, تیسری دفعہ آئیں گے, میں 3 دفعہ میٹر سے لے لوں گا. وہ جو کہتے ہیں نا میٹر کو لے لیا, بھائی وہ میرا میٹر ہے, وہ حق ہے میرا. اگر آپ نے میٹر کھولنا ہے یا اگر آپ نے میٹر کو چیک کرانا ہے تو میرے سامنے کرائیں گے یا تھرڈ پارٹی کے سامنے کرائیں گے. اب آپ لے کے چلے گئے ہیں تو مجھے کیا پتا آپ کیا کریں گے. دیکھیں اس ملک میں نا محکمانہ بے ضابطگیاں ہیں, لیکن لوگ ان کا خیال نہیں کرتے, وہ بھی لگے رہتے ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا, تو ہم تو سیاست انقلابی کرتے ہیں, تو اپنا تو مقدمہ انقلابی طور پہ لڑے گی نا. آگے چلتے ہیں, مجھے بتائیں برابری پارٹی پاکستان اب کہاں کھڑی ہے؟ یار ابھی تو وہی بات ہے, ابھی تو مجھے 2 جگہ سے سامنا ہے یہ زبان بندی کا. ایک زبان بندی جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے ہے, وہ بہت زیادہ ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک دوست ہے میرے آپ کے چینل پہ ہی, میں ان کو انٹرویو دے کے آیا,
وہ سارا انٹرویو انہوں نے کاٹ دیا. وہ میرے دوست ہیں, تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیا, انہوں نے کہا یار یہ نہیں چل سکتا. میں نے وہ کیا نام ہے اس کا, پارس جی کو میں نے انٹرویو دیا 1.25 گھنٹے کا, 1.5 اور 1.25 کے درمیان میں, میرے خیال 1:40 کا دیا. اب وہ جب میں نے ان کے جو تھے مینیجر, ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں پارس کو بتا دیں, بلکہ میری بات کرا دیں کہ یہ میں دوں گا تو انٹرویو تو ایڈٹ نہیں ہوگا, پورا جائے گا. اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں بات کراتا ہوں. بات نہیں کرائی, لیکن مجھے کہتے ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پورا چلے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ چلا تو 40 سے 43 منٹ کا چلا, سب کاٹ دیا. پھر تیسرا شاد بھٹی نے مجھے کہا کہ مجھے پوڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا لائیو کرو. میں نے کہا وہ لائیو, بھاگ گیا, لائیو نہیں کی. مسئلہ یہ ہے یہ زبان بندی کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا, اس کے علاوہ بھی بتائیں. اچھا اس کے, یہ تو میڈیا ہو گیا نا. اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ اگر میں فرض کریں ایک عام لوگوں کی پارٹی لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے ٹکٹ چل رہے ہیں, میرے بیان چل رہے ہیں میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا بھی میرا بہت تیزی سے جا رہا ہے. میرے 2023 میں میرے فیس بک کے اوپر اگر میں ایک اپنا ویڈیو ڈالتا تھا نا, تو وہ اس کی ہوتی تھی 4 ملین 5 ملین جو اس کی ریچ ہوتی تھی, ویوز ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا 2023 اور 24 میں انہوں نے سٹارٹ کیا یہ کہ انہوں نے میرے پیچھے ٹیمیں لگا دی. پی ٹی آئی نے, انہوں نے مجھے, یہ ہزاروں لوگ یہ کرتے ہیں, ایک دم چھوڑتے ہیں ان کو. ان کے پاس ہیں باٹس, اور ان کے پاس بہت سارے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہ پیسہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو تنخواہ دار ہیں, ملازم ہیں ان کے, بہت سارے ہیں, اور باقی اور بھی ویسے بھی ان کے ہیں سپورٹرز ہیں, سارا دن یہی کام کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی میری پوسٹ آتی ہے نا, ان کے واٹس ایپ گروپس میں چلا جاتا ہے. یہ میں اوتھینٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پہ کیس کر دیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میرے ساتھ یہ کرتی ہے. تو واٹس ایپ گروپس میں جاتا ہے, وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف رپورٹنگ شروع کرتے ہیں. یہ ہر جہاں جہاں میرا ویڈیو جاتا ہے یہ رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تھاؤزنڈس میں یا اس سے بھی زیادہ شاید. وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ الگریتھم جو ہوتا ہے نا وہ مشینی ہوتا ہے, اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ رپورٹ کیوں ہو رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ رپورٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ کوئی ملیشیس یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ایک دم نا اس کو ریچ روک دیتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ریچ روکتا ہے تو آپ ایک دم ڈیڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جتنی دیر میں مینولی کو اس کو دیکھتا ہے, فیس بک کا یا یوٹیوب کا جو بھی جو دیکھتا ہے کہ یار اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ اس کو کھول دیتا ہے, لیکن اتنی دیر تک وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ ان کو پتا ہے بڑی اچھی طرح. ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ٹویٹر, اور نہیں 5واں ٹک ٹاک, یہ 5 پہ میرے یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زبان بندی کر رہے ہیں. مجھے اس لیے نا کئی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, مجھے سے افسوس نہیں ہوتا, کئی دفعہ نہیں ہوتا. پھر میں کہتا ہوں نہیں یار بری بات ہے, انسانیت کے ناطے ہونا چاہیے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی پھر کہا ہے کہ یار مجھے نہیں اچھا لگتا کہ اس طرح کیا جائے, لیکن یہ میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ یہ فیشسٹ ہیں, یہ زبان بندی کرتے ہیں لوگوں کی, یہ خود فیشسٹ ہیں. اور اگر آپ نے عمران کی گورنمنٹ دیکھی ہو تو عمران کی گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا, سارے اپوزیشن کے لوگ اس کے اندر ڈالے ہوئے تھے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. یہ خود توشہ خانے سے پیسے بنانے شروع کر دیے تھے. یار مورلی آپ ہائی گراؤنڈ پہ رہے نا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی بوئے ہوئے کو کاٹ رہے ہیں اس وقت. چلیں, کیونکہ ہمیں بھی نا آپ کا انٹرویو کاٹنا پڑ جائے, ایک ٹائم ظاہری بات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا بھی ہو گیا, سوشل میڈیا بھی ہو گیا, پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے, ان کو مائنس کر. اس کے علاوہ تو بہت اچھی گھڑی ہے. دیکھو ہماری اس وقت ممبرشپ جو ہے نا, وہ ابھی ہم آفس جائیں گے تو آپ ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا, لیکن میرا خیال ہے 27-28 ہزار ہے ممبرشپ. اس کے علاوہ ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں ہمارے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں, سندھ میں بھی ہم کافی حد تک اچھے ہیں, پختونخوا میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. تو ابھی وہ میں تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں, جب آفس جائیں گے تو ہماری باقاعدہ پارٹی ہے. اس میں کیا حکمت عملی ہوگی, کوئی اگر آپ اشارہ دیں, کوئی پلان جو بنا رہے ہوں, یا کتنی سیٹوں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری سیٹوں پہ کھڑے ہوں. وہی مسئلہ ہے نا کہ ہمیں اس وقت ریچ کا مسئلہ ہے, کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے مجھے اس وقت. کیونکہ دیکھو عام لوگوں نے کھڑا ہونا تھا الیکشن میں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں اپنا.
जितना भी उन पर थोड़ा बहुत होता है, अपने इर्द गिर्द से वो भी लेते हैं, डोनेशंस भी लेते हैं। तो 31 लोग खड़े किए थे हमने, फिर भी 31 लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये छोटी पार्टियाँ नहीं खड़ी कर सकती। लेकिन अब अगर हम हर जगह अगर खड़े करें तो ये बनते हैं कुछ 850 से थोड़ा सा ऊपर लोग। तो मैं चाहता हूं कि अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें हम सारी सीटों में खड़ा करें। नाज़रीन, जवाद अहमद साहब के साथ बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। आइंदा हफ्ते मज़ीद किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वकास गौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।